غازی علم الدین کی میت کا استقبال کرنے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لاہور کے علاوہ برصغیر کے دور دراز شہروں سے مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر تھا۔ شہید کا یہ جنازہ تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے، جس میں مسلمانوں کے تقریباً تمام مسالک کے چھوٹے بڑے تمام افراد موجود تھے۔ ہر طرف نعرہ تکبیر، کلمہ شہادت، درود شریف کی روح پرور گونج سنائی دے رہی تھی۔ سرکاری حفاظتی انتظامات بہت وسیع تھے، مگر مسلمانوں کو انگریز سے الجھنے یا ہندو سے انتقام لینے کی ہرگز فکر نہ تھی، بلکہ وہ تو حرمت رسول کے محافظ کی زیارت اور اس کا جنازہ پڑھنے سے غرض رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا جنازہ حضرت امام ابو حنیفہ کا ہوا ہے۔ ایک ہی روز میں ان کا جنازہ 6 مرتبہ پڑھا گیا اور ہر دفعہ کم و بیش 50,000 لوگوں نے شرکت کی۔ پھر حضرت امام ابن حنبل کا دوسرا بڑا جنازہ تھا، اور کہتے ہیں کہ تیسرا بڑا جنازہ غازی علم الدین شہید کا تھا، جس میں ایک اندازے کے مطابق 6 لاکھ سے زائد انسان شریک ہوئے۔ اب بقول روزنامہ انقلاب آپ کے جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ شہید کی میت کے لیے چرپائی ڈاکٹر محمد دین تاثیر مرحوم سابق پرنسپل اسلامیہ کالج لاہور نے ازراہ عقیدت پیش کی تھی۔ تابوت سرکاری طور پر نیشنل کالج آف آرٹ میں تیار ہوا۔ چارپائی کے ساتھ لمبے لمبے بانس بندھے ہوئے تھے۔ چارپائی پہ پھولوں کا بستر تھا۔ اس بستر پر ایک چوبی تابوت تھا جو ہر قسم کے خوشبوات سے معطر تھا۔ تابوت میں مسلمانوں کے محبوب ہیرو کا جسد مبارک تھا، اور اس زمانے میں انارکلی اور چوبر جی کے درمیان کھیت تھے، اور اس خیال سے کہ زائرین پانی کی قلت محسوس نہ کریں، کسانوں نے رہٹ چلا دیے تھے۔ شہر بھر میں مشق کی جگہ جگہ مشقیں بھر رہے تھے۔ کارپوریشن کی پانی کی گاڑیاں ادھر ادھر گشت کر رہی تھی۔ فرد عقیدت سے معمور برقع پوش خواتین بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر نثار ہونے والے سرفروش کا آخری سفر دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں میدان میں ایک کونے میں زیارت سے مستفیض ہونے کے لیے موجود تھی۔ جلوس کے راستے میں جگہ جگہ میت پر پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ شہید کے عقیدت مند ٹوکریوں، جھولیوں، ٹوپیوں میں تر و تازہ پھول بھر بھر کر لا رہے تھے۔ بعض لوگ گلاب، چمیلی، موتیا، رابل کے عطر اور عرق کی بوتلیں انڈیل رہے تھے۔ کلمہ شہادت کا ورد بلند ہوتا جا رہا تھا۔ اخبارات زمین میں شائع کر کے تازہ ترین حالات بتا رہے تھے۔ اکثر اخبارات کے حاشیے سیاہ تھے، مگر اخبار سیاست کا سر ورق شہید کے خون کی طرح سرخ تھا۔ اسی اخبار کے مالک سید حبیب ایک جید عالم اور مقبول مسلم رہنما تھے۔ آپ کے آنے پر علامہ اقبال نے پوچھا، شہید کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف کسے ہونا چاہیے؟ حبیب صاحب نے کہا، یہ شہید کے والد کا حق ہے جسے وہ نوازے۔ طالبان پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ حق مجھے ہے تو اسے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو تفویض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے سید حبیب کے مشورے سے سنرسیدہ اور عالم بے بدل مولانا سید دیدار علی شاہ انوری کا نام تجویز کیا، مگر وہ رش کی وجہ سے بروقت تشریف نہ لا سکے۔ چنانچہ پہلی نماز جنازہ مولانا محمد شمس الدین خطیب مسجد وزیر خان نے پڑھائی۔ دوسری نماز جنازہ سید دیدار علی شاہ نے پڑھائی۔ نماز جنازہ کے اختتام پر میت کا جلوس پھر میانی کی طرف روانہ ہوا۔ جنازے کے جلوس سے چوبرجی سے میانی صاحب تک کا نصف میل کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کیا۔ مولانا ظفر علی خان نے قبر اپنی نگرانی میں بنوائی۔ یہ بہاولپور روڈ اور عیدگاہ کے شمال میں تختہ پختہ سڑک کے کنارے پر واقع ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے لحد میں اتر کر ان کی جسامت کا جائزہ لیا۔ کاش یہ مقام مجھے حاصل ہوتا، اور یہ بات میں بھی دل سے کہہ رہی ہوں کہ کاش یہ مقام مجھے بھی حاصل ہوتا۔ مولانا محمد دیدار علی شاہ انور اور علامہ اقبال نے میت کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ لوگوں نے فرط جذبات سے لحد کے اندر اتنے پھول پھینکے کہ میت ان سے چھپ گئی۔ کچی اینٹوں سے تعویذ کو بند کیا گیا۔ کلمہ شہادت درود شریف کی گونج میں قبر پر مٹی ڈال دی گئی، اور اس طرح غازی علم الدین شہید اپنی آخری آرام گاہ تک پہنچے۔ اللہ رب العزت برکتیں نازل فرمائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کا عشق و محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔